اس عشرہ میں غزوہ بدر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وصال ہے، اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام وصال ہے 19 رمضان المبارک، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہے۔ تو کچھ باتیں میں نے آخری عشرہ کی نسبت سے عرض کرنی ہے کہ اعتکاف کے بارے میں ایک دو باتیں، یا صدقہ فطر میں ایک دو باتیں، یا آخری عشرہ میں تاک راتوں کو عبادت کرنے کی کچھ ترغیب، یہ میں آخر میں اس پر کلام کروں گا۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فتح مکہ اور ہماری زندگی۔ اس پر میں نے خصوصی طور پر اس لیے یہ ٹاپک چنا کہ کبھی بھی اس موضوع پر مستقل طور پہ گفتگو نہیں کی گئی۔ باقی سارے موضوعات میں کبھی نہ کبھی ہو جاتی ہے، بڑے عرصے سے اس پر کبھی گفتگو نہیں ہوئی، اور میں فتح مکہ کا کوئی تاریخی پہلو جو ہے اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنا میرا مقصود نہیں ہے۔ میرا مقصود یہ ہے کہ فتح مکہ میں جو ہماری زندگی کے لیے میسج ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں کیا اس سے سبق ملتا ہے، ہماری زندگیوں میں کیا کچھ ہونا چاہیے فتح مکہ کے تناظر میں۔ سامعین محترم، یہاں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ غزوہ فتح مکہ کیوں ہوا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر مکہ مکرمہ کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیوں فرمایا۔ تو اس تناظر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 6 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے تشریف لے گئے۔ قریش مکہ مزاحم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھائی، اپنے سفیر بھی بھیجے کہ ہم کو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن قریش کی یہ بدقسمتی تھی، انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ ایک معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس میں 2 شقیں یہ تھی کہ دونوں فریقوں میں 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوئی، یعنی قریش اور مسلمانوں میں 10 سال تک جنگ نہیں ہوئی۔ اور دوسری ایک شق یہ تھی کہ جو دوسرے قبیلے ہیں عرب کے، یا بالخصوص اس علاقے کے حجاز کے، وہ جس بھی قبیلے کے ساتھ چاہیں مل جائیں۔ اگر کوئی قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو قریش کے ساتھ مل جائے، اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، ان کا حلیف بن جائے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے
کہ آپ نے حالات کی نزاکت کو سمجھا. یعنی قائد جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو ہر موقع پہ لڑائی ہی کرتا ہے. قائد کو اپنا مشن مقصود ہوتا ہے، اپنے مشن کا پھیلانا مقصود ہوتا ہے. جہاں پر وہ یہ محسوس کرے کہ جنگ کرنا بہتر ہے وہاں وہ جنگ کرتا ہے، اور یہاں پر جنگ سے اوائڈ کرنا بہتر ہو وہاں وہ اوائڈ کرتا ہے. اب ذرا اسی پہ غور کر لیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور قریش نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن سرکار نے ان سے یہ بات طے کر لی کہ ہم میں جنگ نہیں ہوگی. یعنی مسلمان جو ایک جنگی کیفیت سے گزر رہے تھے، ایک جنگی ٹینشن سے گزر رہے تھے، آپ نے اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لیا. یہ جو سرکار نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے نا، وہ سارے صلح حدیبیہ کے بعد لکھے، کیونکہ اندر سے آپ نے ایک معاہدہ کر لیا. اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرصے میں ان سے جنگ نہ کر کے اپنی قوت کو اتنا مضبوط کر لیا کہ جب 2 سال کے بعد سرکار مکہ مکرمہ کی طرف لشکر کشی کرتے ہوئے گئے تو 2 سال پہلے جو مکے میں آنے نہیں دیتے تھے ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ مقابلے میں آ بھی سکے. جنگ کرنا تو بات کی بات ہے. یہاں پر ایک سنت کا پہلو یہ ملتا ہے کہ بندہ حالات کو سمجھے اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اپنے آپ کو مستحکم کرے اور دشمن پر اسے ایک غلبہ حاصل ہو جس کا کوئی توڑ دشمن کے پاس نہ ہو. اب سامعین محترم، یہ پیدا ہو گیا. ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، مسلمانوں کے حلیف بن گئے. حلیف بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے جنگ کرے گا وہ ہم سے جنگ کرے گا، جو تم سے صلح کرے گا وہ ہم سے صلح کرے گا. اور بنو بکر کا جو قبیلہ تھا یہ قریش کے ساتھ مل گیا، وہ ان کا حلیف بن گیا. اب یہ ہوا کہ بنو بکر نے، یہ لمبی چوڑی داستان ہے، بہرحال مختصر یہ ہے کہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے. اب جو بنو وہ وہاں سے چلا اور وہ مدینہ منورہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا. عرض کیا کہ ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو بکر نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، آپ ہماری مدد فرمائیں. آپ نے فرمایا بالکل، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم بالکل آپ کی مدد کریں گے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دمرہ رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا مکہ مکرمہ میں، اور قریش سے کہا تم نے ہمارے حلیف قبیلے پر حملہ کیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ قبیلہ مسلمانوں کا پہلے ہی حلیف تھا، بنو خزاعہ. تو سرکار نے فرمایا آپ یا تو ان کا خون بہا دو
जो बंदे कत्ल हुए, उसूली बात है, या इनका कसास दो, या फिर सुलह हुदैबिया को खत्म कर दो। जो मुआहदा हुदैबिया हुआ था उसको खत्म करने का ऐलान कर दो। कुरैश में मुशावरत हुई, उन्होंने कहा कि ना हम उनको खूब बहा देंगे और ना हम कोई कसास देंगे उनको, हाँ हम मुआहदा हुदैबिया को खत्म कर देते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कासिद हजरत दमरा रजी अल्लाह अन्हु ये पैगाम लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मुस्तशरिकीन कहते हैं ना कि मुसलमान जैसे जैसे कमजोर ताकतवर होते गए तो अपने मायदे तोड़ते गए, वल्लाह मुसलमानों ने कोई मायदा नहीं तोड़ा। तारीख उठा के देख लें, कोई मायदा नहीं तोड़ा, बल्कि जो भी मुआहदा तोड़ा वो कुरैश ने तोड़ा या उस कबीले ने तोड़ा जिसके साथ वो किया गया था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अपने सहाबा को ये तलकीन फरमाई थी कि जैसे हम अपनी बात को हालत अमन में पूरा करते हैं, हम हालत जंग में भी अपनी बात को पूरा करेंगे। वो क्या बंदा है जो रूटीन के हालात में तो अपने अहद की पासदारी करता है, जब जरा हालात जो हैं वो रूटीन से हटते हैं तो वो अपनी बात को तोड़ देता है, गोया उसके दिल में अभी तक ईमान नहीं उतरा। वो तो बड़ी मारूफ बात है, जब सरकार गज़वा बदर के लिए गए तो दो सहाबा कराम पीछे रह गए, उनको मुशरिकीन ने पकड़ लिया और मुशरिकीन ने कहा हम तुम्हें जाने देंगे जंग करने के लिए, तुम्हें मुसलमानों के पास पहुंचने देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमने हमारे मुकाबले में लड़ाई नहीं करनी। वो चले गए, उन्होंने कहा ठीक है, चले गए। उन्होंने जाकर सरकार से यही बात अर्ज की कि हम उनसे ये बात तय करके आए हैं कि हम उनके मुकाबले में लड़ाई नहीं करेंगे। सरकार ने फरमाया अगर ये जंग है, हमें इफरादी कुव्वत की जरूरत है, लेकिन हम जो वादा पूरा करते हैं वो दोस्त के साथ करें तब भी पूरा करते हैं, दुश्मन के साथ करें तब भी पूरा करते हैं, हालत अमन में करें तब भी पूरा करते हैं, हालत जंग में करें तब भी पूरा करते हैं। इसलिए आपने मेरे उनके खिलाफ लड़ाई नहीं करनी। दोनों सहाबा ने लड़ाई नहीं की। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी मुआहदा तोड़ा नहीं था। आप चाहते थे कि कुरैश को ऐसा तरीका इख्तियार कर ले ताकि मुआहदा बाकी रहे। सीरत नगार कहते हैं कि जब ये कुरैश ने तय किया तो उस वक्त जो उनका सरदार था अबू सुफियान, बाद में मुसलमान हुए, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। या तो वो उसमें शरीक नहीं था जब ये मुआहदा हुआ, तो जब उन्होंने ये तय किया कि हम सुलह हुदैबिया को तोड़ते हैं तो अबू सुफियान वहां मौजूद नहीं था, या मौजूद था लेकिन उसने मुआहदा तोड़ने की हमायत नहीं की थी। अक्सरियत की बुनियाद पे फैसला हो गया। अब जब सरकार का कासिद चला गया, अब उनको ख्याल आया कि हमने बड़ी गलती की है। उन्होंने अबू सुफियान से कहा कि आप जाएं और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुआहदे की तजदीद पर कायल करें। हम इस मुआहदे की तजदीद करना चाहते हैं, हम खत्म नहीं करना चाहते, ये बाकी रहना चाहिए। अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा में चले गए
ان کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ جو ازواج مطہرات میں سے تھی۔ ابو سفیان نے سوچا پہلے میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاؤں، ان سے مل جاؤں، اور پھر میں مسجد نبوی میں جا کے سرکار سے ملتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ تو مسلمان نہیں تھا، یہ سرکار کے الفاظ تو میں بول رہا ہوں۔ تو بڑی معروف بات ہے کہ جب ابو سفیان گیا اپنی بیٹی کے گھر، اب بیٹی اور باپ کی محبت کو دلیلوں سے ثابت نہیں کیا جاتا، تو سرکار کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان سرکار کے بستر پہ بیٹھنے لگا نا تو حضرت ام حبیبہ نے بستر اکٹھا کر دیا۔ اب اس کے اندر کا سردار جاگا، اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ ھذا فراش رسول اللہ وانت مشرک نجس، تو مشرک ہے اور نجس ہے، یہ میرے پاک رسول کا پاک بستر ہے، میں تمہیں کبھی اپنے پاک رسول کے بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی اگرچہ تم میرے باپ ہو۔ یہ ہے وہ محبت رسول جو صحابہ کرام کو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ سامعین محترم، ابو سفیان وہاں سے نکلا اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا۔ اس نے جا کے ظاہر ہے سرداروں کو بات کرنے کے بڑے طریقے آتے تھے، بڑے طریقے سے بات کی۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، اب وعدے کی تجدید نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دے دی گئی تھی۔ سرکار نے فرمایا اب تجدید نہیں ہو سکتی۔ وہ وہاں سے نکلا، پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گیا، پھر حضرت عمر کے پاس گیا، پھر حضرت عثمان کے پاس گیا، پھر حضرت علی کے پاس گیا، پھر حضرت سعد بن عبادہ کے پاس گیا، آپ لوگ قائل کریں سرکار کو۔ اور پھر وہ سب نے یہ کہا کہ جسے اللہ کا رسول پناہ نہ دے ہم اسے پناہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم اسے پناہ نہیں دیں گے جسے اللہ کے رسول پناہ نہ دے۔ پھر وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا تو سیدہ پاک نے بھی یہی جواب دیا۔ ابو سفیان سمجھ گیا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہیں ہو سکتی۔ سامعین محترم، اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اور سرکار کا ایک طریقہ مبارک تھا۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تیرا راز اس وقت تک تیرا راز ہے جب تک وہ تیرے پاس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی جنگی مہم پہ تشریف لے جانا ہوتا تو آپ اس کو بالکل مخفی رکھتے تھے اور بات اس طریقے سے کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ آپ ادھر کو تشریف لے جا رہے ہیں جبکہ آپ ادھر تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے کی خبر لو، لوگ سمجھے شاید ادھر جائیں گے لیکن آپ تشریف تو مکہ مکرمہ کی طرف لانی تھی۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مخفی رکھا صلح، یعنی اس کو مکہ مکرمہ کی طرف لشکر کشی کرنے کو۔ اس درمیان ایک واقعہ ہوا۔
ایک عورت مکہ مکرمہ سے گئی، اس نے کہا کہ میں غریب ہوں اور میں آپ سے مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں تو اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ سخی ہیں اور آپ کے باپ دادا بھی سخی تھے، بنو ہاشم سخی ہیں۔ تو سرکار نے اس کی مدد فرمائی، دیگر صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی۔ اس درمیان میں ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکہ مکرمہ میں آ کے مقیم ہو گئے تھے۔ ان کا مکہ مکرمہ میں کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ اب انہیں علم ہو گیا تھا کہ سرکار اب لشکر کشی بالکل قریب ہے، تو اس نے مکہ والوں کو یا مشرکین کو ممنون کرنے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے ایک خط لکھا، اور اس میں لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم پر لشکر کشی کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ ذرا اپنا دفاع کر لیں۔ اور حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے وہ خط اس عورت کو دے دیا کہ جا کے قریش کے سردار کو پہنچا دینا۔ وہ عورت جو تھی بڑی زیرک تھی، اس نے مین راستہ چھوڑا اور پگڈنڈیوں سے ہوتی ہوئی چل پڑی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے صورتحال بتا دی۔ آپ نے 3 صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، ایک سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت زبیر بن عوام تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے، اور تیسرے حضرت مقداد تھے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور تمہیں مقام خاخ میں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے وہ لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد چلے گئے، عورت کو اسی مقام پر وہ مل گئی انہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس خط نہیں۔ آپ نے اس کو کہا، فرمایا کہ خط نکال دو۔ اس نے کہا نہیں میرے پاس تو خط ہے ہی نہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا ہمیں اس خط کی خبر اس پاک ذات نے دی ہے جن کی آسمان کی خبریں بھی سچی ہوتی ہیں۔ تمہارے پاس خط ہے، اگر تم نے نہ نکالا تو ہم ہر صورت میں تمہاری تلاشی لیں گے تو اس سے خط نکالیں گے۔ اس عورت نے وہ خط نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ خط لے کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے راز فاش کر دیا، فاش کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے میں مومن تھا اور مومن ہوں، بس میرے وہاں بچے تھے، میں نے سوچا قریش کو ممنون کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کا خیال رکھے، تو میں نے یہ کر دیا۔ اب ذرا سنت کو سمجھنا، سنت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی بات سنی، مخلص ساتھی تھے اور سرکار لجپالوں کے لجپال ہیں، وہ جانتے ہیں لجپالی کیسے ہوتی ہے۔ غلطی تو ہو گئی تھی نا، غلطی تو کبھی کبھی مخلص بندے سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عمر مظہر جلال نبوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے حاتم تو منافق ہو گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر نہ قلم کر دوں۔ سرکار نے فرمایا عمر کچھ نہ کہ انہو قد شہد بدرا واطلع اللہ علی اہل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ حاتم بن ابی بلتع اصحاب بدر میں سے ہے، اور میرے رب نے اصحاب بدر کی طرف دیکھا اور فرمایا تم جو بھی کرو تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ حاتم بن ابی بلتع وہ ہے جو اصحاب بدر میں سے ہے، اسے معاف کرنے کا اللہ نے اعلان فرما دیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ سامعین محترم، اس سے ہمیں زندگی کا ایک اصول ملتا ہے، غلطی کسی مخلص سے بھی ہو سکتی ہے، ایک غلطی کی وجہ سے پوری زندگی کی وفاؤں پر پانی نہیں پھیر دینا چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے، اس نے کہا تھا کہ اس واحدن اوصل اخاک فانہ مکارف ذنب مرتن و مجانب۔ اگر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے نا تو یا تو اکیلا رہ، تیرا کوئی دوست نہ ہو، یا اپنے دوست کو معاف کرنا سیکھ لے، کیونکہ کبھی وہ بات تیرے مزاج کے مطابق کرے گا، کبھی تیرے مزاج کے خلاف کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے، اگر کبھی کسی مخلص بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک غلطی کی وجہ سے پوری زندگی کی وفاؤں پہ پانی نہ پھیر دو، اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے، یہ بھی فتح مکہ کا ایک پیغام ہے، یہ بھی ہماری زندگی میں ایک سبق ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ نے کوچ فرمایا، اور ذہن میں رہے وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، کوئی کاسٹ جاتا تھا تو کوئی بات بتاتا تھا، مکے والے اس سے بے خبر تھے۔ بعض دوسرے قبیلے بھی سرکار کے ساتھ مل گئے جو حلیف تھے، 10,000 کا لشکر لے کر میرے پاک نبی سوئے مکہ روانہ ہوئے۔ اور بائبل میں یہ جملہ ہم بچپن میں جب پڑھتے تھے نا، تورات، یہ انجیل، تو اس میں یہ تھا وہ 10,000 کے جرمٹ میں آیا، تورات میں وہ 10,000 کے جرمٹ میں آیا۔ اب انہوں نے 10,000 کو بدل کے 10 لاکھ کر دیا ہے، یا بے شمار کر دیا ہے، ایسا کوئی تعریف کر دیا اس نے۔ تو سرکار چلے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ، مختلف قبیلے تھے، آپ کے جو علم تھے وہ مختلف لوگوں کے پاس تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو ایک سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ، جو بنو خزرج کے سردار تھے، ان کے پاس ایک علم تھا، اور طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتا، قائد کبھی اپنی جماعت کو دباتا نہیں ہے، قائد مطمئن کرتا ہے، اور یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ جب کسی نے کوئی بات کہی تو سرکار نے اسے دبایا نہیں بلکہ اسے مطمئن کیا۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع میں کسی ایک صاحب نے کہا تھا نا، آپ نے مجھے برا مارا تھا، میری پشت ننگی تھی، اور میں آپ مجھ سے بدلہ لے لے، میری پشت بھی ننگی ہے۔ سرکار اس طریقے سے کرتے تھے۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں، پھر وقت نہیں ہے، پھر وہ وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے میں جب یہ بات کہی گئی، اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں یاد رکھنا، یہ جو کمی ہے نا یہ ہم انسانوں میں ہوتی ہے کہ کسی کو سیاست آتی ہے، دین نہیں آتا،
किसी को दीन आता है, सियासत नहीं आती, तदरीस आती है, तकरीर नहीं आती, तकरीर आती है, तदरीस नहीं आती, उर्दू आती है तो फारसी नहीं आती, फारसी आती है तो उर्दू नहीं आती। यानी कितने बंदे अपने अपने फन में होते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे नहीं होते। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो शान अता फरमाई थी वो ये कि जो भी कमाल था, जो भी सिफत थी, अल्लाह पाक ने मेरे पाक नबी को उसका मुजस्समा कमाल बना दिया था। बोलो, इकबाल ने बेमिसाल शेर कहा था कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल गयाबो जुस्तजू, इश्क हुजूरो इस तरह। अकल गयाबो जुस्तजू एक है, लफ्ज़ नशर मुरत्तब है इसमें। अकल के मुकाबले में इश्क, गयाब के मुकाबले में हुजूर, अकल गयाब जुस्तजू के मुकाबले में इस तरह। यानी जो भी तलब लेके आया मेरे पाक नबी ने उसका दामन भर दिया। सामीन मोहतरम, अब यहां पर हिकमत नबवी देखिए। अगर सरकार हजरत साद बिन उबादा से झंडा ले लेते तो ये एक सरदार की इज्जत नफ्स के मुताबिक ना होता। ऐन मुमकिन था कि कबीले के लोगों में कुछ इस तरह भी फैल जाता कि हमारे सरदार के साथ ये मामला हो गया। और अगर सरकार झंडा ना लेते तो पॉलिसी तैयार पाता था। अब सरकार ने क्या किया कि हजरत साद बिन उबादा से झंडा लेकर उनके बेटे को अता फरमा दिया। भाई, बेटे को जो भी कमाल मिलेगा तो बाप खुशी होगा ना, बाप की इज्जत में इजाफा ही होगा ना। बाप से झंडा लेके बेटे को अता कर दिया, वो इस्तराब भी पैदा ना हुआ और हजरत साद बिन उबादा की इज्जत नफ्स भी मजबूर ना हुई। ये भी एक सुन्नत का पहलू है, ये भी फतेह मक्का का एक पैगाम है। इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना चाहिए। अगरचे एक बंदे के पास पूरी ताकत है, वो एक बंदे को रगेड़ सकता है और वो उसको कोई जवाब नहीं दे सकता, लेकिन ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत ये है इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए, उसकी इज्जत मजरूह ना हो, उसका एहसास जो है उस पर ठेस ना पहुंचे। सामीन मोहतरम, ये वाकया हो गया। फिर सरकार लश्कर आगे बढ़ता गया और लश्कर बढ़ता हुआ जब मदीना मक्का मुकरमा के पास पहुंचा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, रात का वक्त हुआ ना जब, अच्छा एक बात याद रहे, कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चचा वो फतह मक्का के मौका पर इस्लाम लाए थे। मैं आज भी अर्ज करूंगा कि फतह मक्का के मौका पर इस्लाम लाने भी सहाबी हैं और उन्हें मुकम्मल शर्फ सहाबियत हासिल है, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा फतह मक्का से पहले ईमान लाने वालों से कम है। हजरत अब्बास फतह मक्का के मौका पर इस्लाम नहीं लाए थे, हजरत अब्बास पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे। उन्होंने बारहा सरकार से अर्ज किया, मैं हिजरत करके आना चाहता हूं। फरमाया, चचा अभी ठहरे रहो, जैसे मैं आखिरी नबी हूं तुम आखिरी मुहाजिर हो गए। जब हिजरत फर्ज थी, वैसे हिजरत अब भी हो जाती है ना जी, जब फर्ज थी हिजरत करना, तो जब सरकार तशरीफ ला रहे थे तो हजरत अब्बास को इल्म नहीं था कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन वो अपने अहले खाना के साथ मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत करके जा रहे थे।
मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके जा रहे। सामने मोहतरम, उनको सूरत का पता चला, सरकार से मिले। रात को सरकार ने फरमाया, 10,000 सहाबा का लश्कर था। आपने फरमाया हर बंदा मुख्तलिफ पहाड़ियों पर वो खैमाजान हो गए, और फरमाया हर बंदा अपने घर के सामने एक चिराग रोशन करे, इतनी रोशनी फैले कि मक्का वाले मबहूत होते रह जाए मुसलमानों की ताकत से। कुरान मजीद ये कहता है, कि तुम जंगी साजो सामान कितना तैयार करो कि तुम्हें दुश्मन से जंग करने की नौबत ना आए, दुश्मन तुम्हारी हैबत से इधर जाए और वो अपनी जो साजिशें हैं उससे भाग रहे। तो ये सरकार ने फरमाया कि इस तरीके से हर सहाबी अपने खैमे के सामने चिराग रोशन करे। 10,000 चिराग रोशन हो गए। रात की तारीकी में अबू सुफियान निकला, साथ उसके हकीम बिन हिजाम, और हकीम बिन हिजाम भी बड़ा दानिशमंद आदमी था। बुदैल बिन बरका बड़ा मुतहम्मिल आदमी था। जो फतह मक्का पे मुसलमान हुए हैं उसको मुसलमान नहीं थे दोनों, बल्कि तीनों। अबू सुफियान ने कहा ये रोशनियां किसकी हैं? किसी ने कहा ये बनु खुज़ा होंगे, बदला लेने आए होंगे। उसने कहा इतने सादा ना बनो, बनु खुज़ा के पास इतने बंदे कहां से आ गए? उसने कहा मामला कोई और है। जब उसे पता चला कि ये इस तरीके से सरकार तशरीफ लाए, तो उस वक्त अबू सुफियान हजरत अब्बास की पनाह लेकर सरकार के पास गया। हजरत उमर ने जब देखा ना, हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे साथ सवारी पर अबू सुफियान था पीछे बैठा हुआ, और मैं जा रहा था, और हजरत उमर खत्ताब ने देख लिया। कहने लगे अल्लाह के दुश्मन को लेकर किधर जा रहे हो? मैं इसकी अभी गर्दन उड़ाता हूं। कहते मैं सोच रहा था काश मैं किस तरीके से सरकार की खिदमत में पहले पहुंच जाऊं हजरत उमर से। तो कहते हैं कि मैं सवार था, मैं पहले पहुंच गया और मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू सुफियान है और मैंने इसे पनाह दे दी है। अब सरकार ने फरमाया अब्बास चाचा, जिसे तुमने पनाह दे दी है उसे हमने पनाह दे दी है। तो उस मौका पर हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को पनाह दे दी, और अबू सुफियान ने इस्लाम जो कबूल किया है वो मक्का से बाहर ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। समझ मोहतरम, अब यह है कि जब आप शहर में दाखिल होने लगे, फिर एक सुन्नत का पहलू है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। वो ये कि फतह का जो नशा होता है ना, ये बंदे को पागल कर देता है। लेकिन सरकार की अजमत देखिए कि जब आप फातेह मक्का की हैसियत से मक्का में दाखिल हो रहे थे तो सरे मुबारक इतना झुका हुआ था कि बार बार ऊँटनी की कोहान से टकरा रहा था। जिस बंदे को अल्लाह ताकत दे, अल्लाह फतह दे, उसने तकब्बुर न आए, उसने भी सरकार मदीना की सुन्नत पे अमल किया है। और जिस बंदे को फतह के नशे ने पागल कर दिया, उसको दीन की हलावत मिली ही नहीं है। सामीन मोहतरम, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और ये भी एक सरकार इंसानी नफ्सियात के भी माहिर और इमाम, हजरत अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान सरदार है,
سرداروں کی عزت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. کوئی بات فرمائیے. آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. لوگوں ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ہوگا. ابو سفیان نے کہا میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہوگا. جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہوگا. مکہ والوں کے لیے یہ آسائشیں ابو سفیان کی وجہ سے ملی تھی. سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے حتی الامکان جنگ نہیں کرنی. اپنے لشکروں سے فرما دیا جنگ نہیں کرنی. مسلمان مکہ میں داخل ہوئے. مکہ والوں میں جوابی حملہ کرنے کی یا جوابی لڑائی کے لیے نکلنے کی بھی طاقت نہیں تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے جنگ کی اور کچھ بندے قتل بھی ہوئے مشرکین کے، اور باقی سارے جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں اس طریقے سے داخل ہو گئے. پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے. آپ نے وہاں جا کے طواف فرمایا. اب وہ جتنے بھی لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ مکے والوں نے جو کیا تھا اگر میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی گردنیں بھی اڑا دیتے تو غلط نہ ہوتا، لیکن میرے پاک نبی ایک دائی بن کے تشریف لائے تھے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں. جب بھی جنگ سے بچنا ممکن ہو سرکار بچتے تھے. انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اس وقت ان کی جان مٹھی میں تھی. کہنے لگے یا محمد انت کریم و ابن اخ کریم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کریم ہیں اور آپ کا باپ بھی کریم تھا. آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں. ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فَذَهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں اور آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی. حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سرکار مکے میں تھے نا تو آپ نے کبھی نہیں فرمایا تھا مکے والوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر ہے نا جی، پیغمبر کی نصرتیں تو اللہ کی نصرتیں تو پیغمبر کے شامل حال ہوتی. لیکن ایک کافر کیا جانے پیغمبر کیا ہے اور نصرت الہی کیا ہوتی ہے پیغمبر کے ساتھ. تو لوگ کہتے کیسی بات کر رہے ہو، مکہ میں نہیں فرمایا، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے آپ نے نہیں اعلان فرمایا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا وہ گردنیں جھکا کے بیٹھ گئے. اس وقت میرے نبی نے اعلان فرمایا جو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جب بندہ کسی سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر وہ معاف کر دے تو یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ کسی بندے نے کوئی زیادتی کی اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے لیکن وہ بدلہ نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے،
تو ملا اللہ قلبہ امنن و ایمانا، جو اللہ کی رضا کے لیے بدلہ لینے کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، بدلہ لینے کی طاقت کے باوجود بدلہ نہیں لیتا، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو امن سے بھر دیتا ہے۔ سامعین محترم، سرکار نے معاف فرما دیا۔ اب اصل بات کیا تھی؟ اگر سرکار بدلہ لے لیتے، ان کی گردنیں اڑا دیتے، تو وہ قتل تو ہو جاتے لیکن جنتوں کے مستحق نہ بنتے۔ اور میرے پاک نبی بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے بندوں کو جنتوں کا وارث بنانے کے لیے آئے تھے۔ جب سرکار نے انہیں معاف کر دیا تو اب ان کا ضمیر جاگا، جن کے جسموں کو آزاد کر دیا، ان کے دل سے محمد کے قیدی ہو گئے۔ جب سرکار نے انہیں معاف کیا تو وہ سارے کے سارے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ سامعین محترم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے وہ تلوار کے زور سے مسلمان ہوئے تھے، تم صحابہ پر تان نہیں کر رہے، تم اللہ کے پیغمبر پہ تان کر رہے ہو۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سرکار نے ہمیں تلوار سے مسلمان کیا تھا، اور بھائی دل تلواروں سے فتح نہیں ہوتے، دل تو اخلاق عالیہ سے فتح ہوتے ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں کتنی تلواریں آئی تھی، یہ نائجیریا میں کتنی تلواریں آئی تھی، بر صغیر پاک و ہند میں ایک میرا بابا حجویری آیا تھا، ایک لوٹا اور ایک مسلح لے کر، پھر دیکھو کنڈا کرم کما چھڑیا، بے رنگیا نو رنگ لا چھڑیا، میرا ایک کوئی اجمیر کا پیر دیکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا۔ بھائی سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہارا سر اڑاتا ہوں، سرکار نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اور وہ پاگل جو کہتا ہے کہ ان کے سامنے 4 صورتیں تھیں، یا مکہ چھوڑ دو، عرب سے باہر چلے جاؤ، یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور خدا کے بندے یہ تو سورہ توبہ کی آیات ہے، اور سورہ توبہ تو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ تو نازل بعد میں ہوئی ہے جس میں مشرکین مکہ کو دیکھا گیا تھا۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، وہ تلوار کے زور سے نہیں ہوئے تھے، سرکار نے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ وہ میرے پاک نبی کی زلفوں کے قیدی بن گئے تھے، کچھ ان کے خلق نے کرنی، کچھ ان کے پیار نے کرنی، مسخر اس طرح دنیا شاہ ابرار نے کرنی۔ اور پھر یہیں پر ایک اور موقع بھی آیا، جب عثمان بن طلحہ کعبہ کا کلید بردار تھا، جب سرکار نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ میں ختم کر رہا ہوں، بات وقت میرا ختم ہے۔ ایک دن سرکار نے اسے فرمایا مجھے کعبے کی چابی دے دو، میں اللہ کے گھر میں جا کے اپنے رب کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہیں چابی نہیں ملے گی۔ سرکار نے فرمایا عثمان ایک دن ایسا آئے گا یہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ اس نے کہا اس دن قریش رسوا ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، قریش کو اللہ عزت عطا کرے گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سرکار نے فرمایا بڑا عثمان بن طلحہ کو، عثمان بن طلحہ آ گئے، یہ چابی حضرت علی نے بھی طلب کی تھی، حضرت عباس نے بھی طلب کی تھی، لیکن میرے لجپال نبی اور طریقے سے لجپالی فرمانا چاہتے تھے۔ سرکار نے فرمایا عثمان یہ چابی لے لو، اور یہ چابی قیامت تک تمہاری اولاد میں رہے گی۔ اور وہ چابی آج بھی اسی عثمان بن طلحہ کی اولاد کے پاس ہے، بیت اللہ شریف کی۔ سامعین محترم، تو یہ جو مکہ فتح ہوا تھا نا، اس سے گویا کفر کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ بہت سے قبیلے تھے
जो देख रहे थे कि क्या नतीजा निकलता है। जब मक्का फतह हुआ तो फिर मेरे रब ने फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फिर लोगों के दिल खुल गए दीन के लिए और वो फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए। सामने मोहतरम, वक्त ऊपर हो गया, बहुत सी बातें रह गई, कभी फिर से ही इंशाअल्लाह जिन हजरात ने